ہجرت کے ٹائم آپ بھی ہجرت کرنے لگے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رکیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن حشام اور ایک اور صحابی تھا، وہ تو راستے میں مکے میں ہی پکڑا گیا، انہوں نے اس کو باندھ کے اندر کر دیا۔ حضرت عمر اور عیاش یہ قبا میں پہنچ گئے۔ ابو جہل، حارث اور ایک اور آدمی، یہ تینوں آدمی قبا میں پہنچ گئے۔ جا کے کہنے لگے، تینوں کی والدہ ایک ہی تھی نا، یہ ابو جہل کا بھائی تھا۔ اب بھائی ابو جہل کی مخالفت اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی حد تک ہے، اگر وہ مسلمان اس کا بھائی اس محمد کا سپاہی بنتا ہے تو یہ تو ابو جہل کی ناک کٹ جاتی ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے یہ خاندان والوں کو؟ آج تم سنت میں عمل کرنا شروع کر دو، بدعات اور رسموں کا بائیکاٹ کر دو، یہ تمہاری پوری برادری تمہارا بائیکاٹ کر دے گی۔ تم شرک سے بیزار ہو جاؤ، ہم اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ اعلان تو کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا ہماری برادری تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ وہ جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں، کہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خود زندگی ختم کر بیٹھے ہیں، ان کی روح جسم سے جدا ہو چکی ہے، یہ بالکل دنیا سے ناتا کاٹ چکے ہیں، یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ لوگ جن کو بچپن سے قصے کہانیاں ان کی سنائی گئی ہیں، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچپن سے سننے لگا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی، ایک عورت کا ایک ہی بچہ تھا، وہ مر گیا، اس نے کہا اس کو زندہ کر دو، کہا نہیں یہ زندہ نہیں ہوگا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں منہ تو مر جاؤ باذنی میرے حکم سے، وہ سارے طالب علم مر جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ کہتے ہیں قوموا باذنی میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے دیکھا کہ پیر صاحب جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد ان کو کہتے ہیں مر جاؤ، وہ مر جاتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یارو ایسا پیر لا کے ہمیں تو مار کے دکھاؤ، اور تمہارے اندر جرت ہے، تمہارے پیروں میں کوئی ایسی طاقت ہے تو لا کے ہمیں تو مار کے دکھاؤ۔ وہ کہے منہ تو باذنی مر جاؤ میرے حکم سے، پھر ہم مانے تمہاری طاقت کو، جس نے بچپن سے یہ گپیں سنی ہیں۔ اس عورت نے کہا، جب اس نے پیر صاحب نے کہا، وہ لے کے کھڑی رہی اس میت کو، یار تم بتاؤ تمہارا مر جائے تو اس کی قبر کا انتظام کرتے ہو، دفن کا انتظام کرتے ہو، یا کسی سے زندہ کروانے کے لیے اس کو لیے بیٹھے رہتے ہو؟ کہاں گئی عقل تمہاری؟ کہاں گئی سوچ تمہاری؟ روز مرہ کے کام ہے۔ وہ لے کے کھڑی رہی، جب کہا اس نے اپنے شاگردوں کو، پیر صاحب نے بچہ بھی اس میں لٹا دیا۔ پیر صاحب نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، سارے وہ اس کے جو شاگرد سے زندہ ہو گئے، وہ بچہ زندہ نہ ہوا، وہ بچہ مرا ہی رہا۔ کہا پیر صاحب آپ کے شاگرد تو زندہ ہو گئے ہیں، میرا بچہ زندہ نہیں ہوا۔ پیر صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر ایسے اچھلے جیسے
پیغمبر کو آدمی اڑتا ہے، یہ ولیوں کی عزت ہو رہی ہے، ان کو پرندے بنا رہے ہیں، اڑ گئے ہیں۔ کون اڑتا ہے بتاؤ؟ میرا پیغمبر تو نہیں اڑا، میرا ابو بکر تو نہیں اڑا، میرا علی المرتضیٰ تو نہیں اڑا، میرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں اڑا، میرے عثمان ذوالنورین تو نہیں اڑے، میرے باپ حسن اور حسین تو نہیں اڑے۔ تمہارے کہاں سے ڈاریاں مار لیتے ہیں؟ وہ ولی ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ شخصیات ہیں۔ معراج میں بھی اللہ بلاتا ہے پیغمبر کو تو جبریل کو بھیجتا ہے، اپنے پروں کے اوپر بٹھا کے لے کے آنا ہے۔ براق کو بھیجا جاتا ہے، اور لوگوں تمہاری عقل پہ ماتم ہم کو کرنا چاہیے، تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ ان ولیوں پہ تہمت نہیں لگا رہے یہ ممبر رسول پہ؟ اور جب مسجد میں جھوٹ بولتا ہو، اللہ تو ویسے بھی کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور تم پھر نبی کے ممبر پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا تمہارے شاگرد روزانہ مرتے ہیں، روزانہ ہی زندہ ہوتے ہیں، میرا بیٹا کیوں نہیں زندہ ہوا؟ کہا خیر ڈاری ماری، بھائی آج تو نیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ مولویوں کی بکواس موجود ہے، ان کو تو مولوی کہنا بھی مولوی کی تو ہی نہ ہے۔ جو ولیوں پہ جھوٹ بولے، ان کے اوپر ایسی تہمتیں لگائیں، ایسا کام تو میرے مولا علی نے بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں اور کہیں مر جاؤ میرے حکم سے، اور دوبارہ کہیں زندہ ہو جاؤ میرے حکم سے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی عیسیٰ نبی نے بھی نہیں کہا، وہ بھی تو جب پرندہ بنا کے اڑاتے تھے کہتے تھے اڑ جا میرے حکم سے، وہ بھی یہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن جاؤ پڑھو سورۃ آل عمران، کہاں ان کو پڑھنا نصیب ہے؟ مولویوں کو قرآن پڑھنا کہاں نصیب ہے؟ جن لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے، یاد رکھنا ہم تمہارا حشر دیکھیں گے انشاءاللہ، جب اللہ کے نبی بھی وہاں موجود ہوں گے، جب یہ قرآن موجود ہوگا، نبی کی حدیث موجود ہوگی، جب اللہ کے یہ ولی وہاں موجود ہوں گے، پھر تمہارا حال ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، پھر تم سے پوچھیں گے بتاؤ جو کپڑے تم نے دنیا میں بنا کے لوگوں کو عقیدہ کیا ہوا تھا، آج یہ سامنے کھڑے ہیں، ذرا کرو تو صحیح۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے رسول بھیجا بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ بن مریم کو، وہ کہتے ہیں لوگوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندے بناؤں گا، جیسے یہ پرندے اڑتے ہیں، کبوتر ہے، گگی ہے، کوئی ایسا جانور کوا ہے میں بناؤں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ،
اور میں پھونک ماروں گا اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، ہاتھ میرا ہوگا، قدرت اللہ کی ہوگی، پھونک میں ماروں گا، اس کو اڑانا میرے اور رب کا کام ہے۔ یہ تو عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، اس کی روح ہے، اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ بچپن میں بولا ہے، وہ تورات کا انجیل کا مالک ہے، وہ آئے گا پوری دنیا پہ عدل و انصاف کو بھر دے گا۔ وہ تو اتنا اللہ کردار اس کا تو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کس کے حکم سے؟ بولو، عقیدہ اپنا ان ملاؤں سے جان چھڑاؤ اپنی، ان چوروں ڈاکوؤں سے جو میرے نبی کی توحید کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان سے جان چھڑاؤ۔ کاروبار ہے ان لوگوں کا، اپنے عقیدے پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا۔ یہ پیر کچھ نہیں جانتے، تم نے دیکھا ہے جوتے کھاتے ہوئے، میڈیا والے اپنے طرف سے لے کر آتے ہیں، جی بتائیں ہمارے گھر، ہو تمہارے گھر میں تو بہت کچھ ہے، بعد میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ جوتے مارتے ہیں، پھر کہتا چھوڑ دو جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہیں پہلے حیا نہیں آتی، پہلے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہ رب کے چھپے ہوئے راز کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، وابرئ الاکمہ والابرص، میں کوڑی اور یہ جس کو پھلبیری نکلی ہے میں پھونک ماروں گا، میرا اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر مجھے اپنی نبوت کی دلیل دینی پڑی تو میں مردے کو اگر زندہ کروں گا تو اللہ کے حکم سے اس کو کہوں گا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو نبیوں نے بھی نہیں کہا، یہ دعویٰ تو نبیوں کا بھی نہیں، میرے حکم سے ایسے ہو جاؤ۔ یہ پیر پاک پتن شریف والے، کیا نام ہے ان کا بابا جی کا، ان کے بارہ میں بنایا ہوا ہے، وہ چڑیوں کو کہتے تھے مر جاؤ، وہ مر جاتی تھی، کہتے تھے چڑیوں کو اڑ جاؤ، وہ اڑ جاتی تھی۔ آج بھی تو ان کا کوئی دوترا پوترا کوئی پڑپوترا ہوئے گا ہی نا، وہ تو چڑیاں دے جوندی مار دیں ہی، ایک ادھی چڑی ساڑھے سامنے مار کے دکھا دے، پھر مارے، پھر انہوں زندہ کر کے دکھا دے۔ کیا وہ دعوے کرتے ہو جو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی؟ وہ ڈرامہ کرنے آئے تھے، اور لوگوں نے نبی کی دعوت، جس نے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، وہ لوگ نبی کو پتھر مارتے تھے، وہ نبی سے نفرت کرتے تھے۔ نبی نے ایک ایک آدمی کو سمجھایا ہے، لیکن ان کو تو ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کہتے ایک طرف سلام پھیرا اور اتنے لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمان نہیں ہوئے، حافظ قرآن بھی بن گئے۔ کیا یہ طاقت میرے پیغمبر میں نہیں تھی؟ پیغمبر تو منتیں ان کی کرتے تھے، پیغمبر تو ان کے پیچھے پیچھے ان کو سمجھاتے تھے جی اللہ کا عقیدہ۔ لوگوں یہ گپوں کے پیچھے مت چلو، یہ گپوں کے پیچھے مت چلو، سب حکم میرے اللہ کا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم کھا کر آتے ہو، جو اپنے گھروں میں رکھ کر آتے ہو، وہ بھی میں تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ تو ساتھ کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مجھ کو نبی مانتے ہو تو پھر اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو اللہ نے مجھے یہ معجزات دیے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ ملا کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتا ہے تے ساڈا بابا جڑا وہ مردے زندہ نہیں کر سکتا؟ لیاؤ میدان سے جڑا ہے وہ حقیقت لیاؤ، چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے سنیے۔ اس توحید کے لیے ہمیں مار
پڑے گی، اس کے لیے ہمیں برا بھلا کہا جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ مار نہیں کھائی، کئی دفعہ پیغمبر کی وجہ سے مار مکے میں کھائی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کر کے چلے گئے، ابو بکر جانے لگے، روک لیا اور فرمایا شاید اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے اکٹھا ہی یہاں سے نکلنے کا حکم دے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین شخصیات رہ گئی تھیں، بقایا سارے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، حضرت عثمان غنی بھی چلے گئے تھے، اور وہ مسلمان رہ گئے تھے جو انہوں نے قید کر لیے تھے کافروں نے، جو مسلمان ہوئے تھے، بقایا سارے چلے گئے تھے۔ فرمایا ٹھہر جو۔ اچھا وہ بات کر رہا تھا حضرت عیاش کو، پھر انہوں نے ابو جال اور اس کے بھائی حارث نے جا کے کہا اماں نے قسم اٹھائی ہے جب تک عیاش واپس نہیں آئے گا نہ میں سر میں کنگھی کروں گی اور نہ میں دھوپ سے سائے میں جاؤں گی۔ جاؤ، میں نے اپنے اوپر قسم اٹھا لیا، میں اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ جب یہ بات کہی ابو جہل نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عیاش یہ تجھے تیرے دین سے بٹکانے کے لیے آئے ہیں، اگر اس کو جوئیں تنگ کرے گی تو وہ کنگھی کر لے گی، جب مکے کے سنگریزوں کی گرمی تنگ کرے گی وہ سائے میں چلی جائے گی۔ یہ تمہیں پھسلانے کے لیے آئے ہیں۔ عیاش اسلام بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اے اپنی خواہش سے قربان کر کے دکھا، پہلے جان دینی تو بڑی دور کی گل ہے، جان بڑی دور ہے۔ اب پہلے اپنی خواہشاں سے چھڈ، پہلے نبی کی گل سے من، نبی جڑی دعوت لے گیا پہلے آپ سے من۔ نبی دے صحابہ نے نبی دی دعوت نو تسلیم کیتا ہے، مارا کھادیاں نے، خاندان والوں نے جناب بائی کاٹ کیتے نے، بھوکھا پیاسا نال ماریا ہے، واپس لے کے آ گئے، کہتے نہیں میں ایک دفعہ اپنی ماں دی قسم جڑی ہے پوری کر کے آنی ہے۔ فرمایا یاش اے میری اونٹنی تیز رو، اونٹنیاں لے جا، جے انہاں دے رستے دے اندر یا اوتھے جا کے انہاں دے ارادے بد ہوئے اونٹنی لے کے واپس مدینے پہنچ جائے۔ اے اسی آثار دین دی خاطر کتنی قربانی اج دے ٹائم دے اندر سمجھ لو انہاں پجارو دے دیتی، اج دے ٹائم دے اندر سمجھ لو جڑی مہنگی تو مہنگی گڈی ہے وہ انہاں نوں دے دیتی۔ فرمایا جب مسئلہ بنیا تیری اس سواری نال کوئی رلے گی نہیں، ایسی قربانی انہوں نے اسلام والوں واسطے، ایک دوسرے مسلمان واسطے اے جذبہ احساس سی انہوں کا، ساڈا کی کچھ بھی نہیں، تو کون تو میں کون، وہ جڑی پیار محبت سی اسلام کا ساڈے تو ہے ہی کوئی۔ نماز پڑھو سلام کرو نہیں لگے اور کیا ہی اور گیا، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی باہر آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کسی سے مرے کا پتہ لگتا، نہ کسی سے بیمار ہوئے کا پتہ لگتا، نہ کوئی خبر دستا۔ یہ رابطہ ہوئے تو پھر ہے نا۔ رستے سے آئے ابو جال کہنا یار میرا اونٹ تھک گیا، یاش مینو اپنے پیچھے بٹھا لے، تیری اونٹنی جڑی ہے نا ذرا تیز چلتی ہے، مینو یہ پیچھے بٹھا لے۔ دھوکھا سی نا، مسلمان کبھی دھوکھا نہیں کرتا، پیغمبر کا منن والا کبھی دھوکھا نہیں کرے گا۔ خیر بٹھائی اونٹنی، یہاں دونوں بھراواں نے پکڑ لیا، حارث نے بھی ابو جال نے پکڑ کے بن کے مکے لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکیا، ادھروں دار الندوہ دے اندر جناب انہاں میٹنگ کر لی، ابو جال نے سارے جتنے بھی ہے عقبہ بن ابی معیط اور یہ عتبہ شیبہ امیہ سارے نے کر کے انہاں کیا جی ہر نوجوان جڑا ہے نا اپنے اپنے قبیلے کا جڑا طاقتور ساڈے جو نوجوان ہے انہوں تلوار دے دیو، اور جس ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلن اور اس ویلے یک بار سارے حملہ کر دیو، تاکہ پورے قبیلے کو عبد مناف کا قبیلہ بدلہ نہ لے سکے گا، اور سارے کی تلوار لگ جائے گی انہوں دے قتل دے اندر، دیت دے کے انہوں راضی کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔
یہ تہیا ہو گیا ہے، یہ دارالندوا کے اندر سارا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے اور دوپہر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانیاں نے کہ اس ویلے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھر نہیں آئے، جس ویلے دوپہرے آئے فرمایا خیر ابو بکر کو اطلاع دیتی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لا رہے ہیں، اور آپ نے پوچھے ابو بکر کون ہے؟ فرمایا جی میری فیملی تو علاوہ کوئی غیر بندہ گھر کے نہیں۔ فرمایا اللہ نے مینوں اجازت دیتی اج رات اپنا مکہ چھوڑ جانا ہے، اللہ نے مینوں آرڈر دے دیتا ہے، امانتاں ساریاں جس چار پائی سے لیٹ دیو لیٹنا نہیں گا، وہ چار پائی سے حضرت علی کو لٹا دیو، امانتاں علی دے حوالے کر دیو، اور تسی رات دے اس ٹائم تے اے چیز پڑھ کے کینکریاں پھینک کے انہاں دی طرف نکل آنا ہے۔ ہن انہاں نوں یہ سی بھی اساں باہر قتل کرنا ہے معاذ اللہ صبح دے ٹائم، جس ویلے آپ نے اٹھ کے کھانا کعبہ عبادت کرنے جانا ہے۔ سانو تو توفیق نہیں نا کہ اسی مسجد لاگے بھی ہوگے تو اسی مسجد آ کے اللہ کی بندگی کر لیے، کیونکہ اسے پیغمبر سے منع والے نا، انہوں نے کیا سویر میں انہوں نے اٹھ کے جانا، اس ویلے انہوں کا کام ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس تو پہلے ہی اللہ نے آرڈر دے دیتا ہے کہ نیرے دے اندر ہی تاکہ مکے نو چھوڑ جان، ساری پلانے کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میرے کو دو اونٹنیاں نے، ایک اونٹنی تہاڈے لیے ایک میرے لیے۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے ابو بکر نو نال لے کے نکلنا۔ فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ نے نام لے کے ابو بکر کیا ہے، میرے اللہ نے نام لے کے کیا کہ علی المرتضیٰ نو امانتاں دے کے چار پائی سے لٹانا ہے، آپ اسے نہیں لیٹنا اور ابو بکر نو نال لے کے نکلنا۔ یہ تو میرے اللہ کے فیصلے نا، جنہوں مرضی نوازے تو اللہ ہی نوازے نا۔ یہ تو انہوں لوگوں نے اپنی سیاست بنا لیا نا، پارٹیاں بنا لیا نے۔ دین تو سیدھا سادہ، جن نے بھی خدمت کی اللہ نے انہوں ہی نوازیا، جی جنی محنت ہوئی ہے اللہ نے اُنہ ہی انہوں دنیا تے آخرت تے مرتبہ دیتا ہے۔ جی آتے نا جنہ گڑ پاؤ گے اُنہ ہی میٹھا ہوئے گا، جنہ اس اسلام دی خاطر قربانی دیتی ہے اللہ پاک نے اتنا ہی اس کو نوازیا ہے۔ ابو بکر نے حضرت علی المرتضیٰ تو پہلے مارا پیغمبر واسطے کھاتیاں نے، تاہم میرے رب نے پہلا خلیفہ ابو بکر نو بنایا ہے۔ آج ابو بکر نے جائیداد نہیں بنائی، ابو بکر نے چودر نہیں کمائی، ابو بکر صدیق نے اس دین دی جڑی لگن سی جدی خاطر مارا کھاتیاں سن، اسے دین دا ہی پرچار کر کے انہوں حاوی کر دیتا، سارے مذہباں دے لشکر روانہ کر دیتے۔ اس واسطے اللہ پاک نے انہوں